اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع کرتی ہوں اس پروردگار کے نام سے جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان معروف اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ماہرہ محمد شایان کائنات۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رحمت العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے کائنات؟ رحمت العالمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، تو ایک دفعہ ایک بجلی چمکی، ایک بادل گرجا اور زمین فخر سے جھومی اور محمد آ گئے۔ آخر زمین فخر سے کیوں نہ جھومتی؟ رحمت العالمین جو آ گئے تھے، حضرت بی بی آمنہ کی گود میں رحمت العالمین آسمان سے اتر کے آئے تو بجلی چمکی، فضا جھومی، بادل گرجے اور زمین فخر سے جھومی اور رحمت العالمین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا کر بھیجے ہیں، وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ دنیا کے پوری دنیا کے لیے، وہ پوری کائنات کے لیے، دنیا کے ذرہ ذرہ کے لیے ہیں۔ وہ کس کے لیے؟ پوری ذرہ ذرہ کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ جو بیمار ہوتے تھے ان کے لیے عیادت کے لیے جاتے تھے، جو غریب ہوتے تھے ان کی مدد کرتے تھے، جو غریب ہوتے تھے کائنات ان کی مدد کرتے تھے۔ ان کا جو اخلاق تھا وہ اعلیٰ درجے کا تھا، وہ ایماندار تھے، وہ سچ بولتے، وہ نیکی کے کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس دنیا میں کوئی شخص بھی نہیں ہے اور نہ ہی آج دن تک کوئی شخص آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا شروع کر دی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑ دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیکی کی، جو سچائی کی جو دعوت ہے، ہم اس کو دنیا میں پھیلنے سے روک دیں تاکہ دنیا سچائی اور نیکی سے نہ بھر پڑے۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا، پریشان کیا، تکلیف دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مکہ سے مدینہ چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو دیکھا وہی ظالم گردنیں جھکائے کھڑے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے، انہیں تنگ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ لوگ ایسے گردنیں جھکا کر کھڑے ہیں جو کل مجھے اتنی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو ان جو ظالم تھے ان کی دماغ میں یہ بات تھی کہ اب تو انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، اب تو انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، تو اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے انہیں بہت ساری تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ میں تو سے واقعہ یاد آیا۔ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرتے تھے، اس گلی میں ایک بوڑھی آنٹی یعنی کہ ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ بوڑھی خاتون رہتی تھی، تو وہ روز ان کے اوپر بالٹی بھر کے کچرا پھینک دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افتاد بھی نہیں کہتے اور وہاں سے گزر جاتے۔ روز اسی طرح دن گزرتے تھے۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کون سی وہ مہیلا ان کے اوپر، یعنی وہ جو عورت تھی جو ان کے اوپر کچرا پھینکتی تھی، وہ آج نہیں ہے۔ تو بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئی، تو وہ ان کے گھر گئے، ان کی تاکید کی، ان کی عادت کے لیے گئے، ان کی عادت کے لیے گئے کہ وہ اماں جو روز مجھ پہ کچرا پھینکتی تھی، آج وہ انہوں نے مجھ پہ بالٹی بھر کے کچرا نہیں پھینکا۔ جب انہوں نے آس پاس کے رہنے والوں لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو اماں تھی وہ تو بیمار پڑ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دفعے ان کے گھر عادت کے لیے گئے اور جو اماں تھی انہوں نے دیکھا، وہ حیران ہو گئی کہ یہ تو وہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے گھر کے پاس سے روز گزرتے تھے اور میں روز ان پہ بالٹی بھر کے کچرا پھینکتی تھی۔ دیکھا، حیران ہو گئی اور کہا کہ آپ میرے گھر پہ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے عادت کے لیے آئی ہوں۔ تو دیکھ کر حیران ہو گئے اور ساتھ ہی اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کتنا پیارا مذہب ہے کہ میں آپ کو کتنی تکلیف پہنچاتی تھی اور جب میں بیمار پڑ گئی تو آپ میری عادت کے لیے آئے، میں دیکھ کر مسلمان ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ اماں مسلمان ہو گئی۔ تو جو میں آپ کو واقعہ بتا رہی تھی کہ وہ جو ظالم تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، ان کے دماغ میں یہی بات تھی کہ اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، پھانسی کا اعلان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا وہ اعلان کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان میں کہا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، تم آزاد ہو۔ کیا کہا کائنات؟ جاؤ آزاد ہو، اور میں نے تم سب کو معاف کیا۔ تو ایک ہندا نامی عورت آگے بڑھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ جی وہ کلیجہ کرتے، تو انہوں نے کلیجہ چبایا تھا، یعنی ان سے نفرت کرتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچائی تھی، انہوں نے ان کا کلیجہ چبایا تھا۔ تو وہ آگے بڑھی اور سوال کیا کہ آپ نے ہمیں معاف کیوں کر دیا؟ ہم نے ہمیں معاف کر دیا۔ تو حیرت سے پوچھا کہ ہم نے اتنا زیادہ ظلم کیا تو انہوں نے کیا ہمیں معاف کر دیا؟ کیا وہ ہمارے ساتھ ایسی مذاق تو نہیں کری؟ جب وہ آگے بڑھے اور سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے آپ سب کو معاف کر دیا، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یعنی کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ اس میں سلوک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ اور ایک اور بات کیا ہے کہ جو ہے ابو سفیان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے تھے، پلان بناتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تھا تو جب ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جو ابو سفیان تھے انہوں نے اپنی گردن جھکا لی اور ان کے بھی ذہن میں یہی بات ہے کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب مجھے پھانسی کی سزا ہو کے رہے گی۔ اب میں وہ اتنے زیادہ شرمندہ تھے کہ وہ اپنے معافی کے لیے اپنے منہ سے کوئی الفاظ نہیں ادا کر پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ انہوں نے دیکھو حیران ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تم آزاد ہو اور تم اپنی زندگی امن و سلامتی سے گزارو۔ انہوں نے دیکھا اور وہ حیران ہو کے چلے گئے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ لوگوں کو معاف کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ تکلیفیں پہنچائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ طائف میں اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے گئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ کنکر مارے، کنکر یعنی پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں جو تھی وہ خون سے بھر گئی۔ تو جو ایک فرشتہ تھا جس کا نام تھا جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے نبی اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑ کو آپس میں ملا کر ان کو ملیا میٹ کر دیں، یعنی کہ ان کو ختم کر دے، تباہ کر دے۔ جب آپس میں پہاڑ مل جائیں گے تو یہ لوگ بیچ میں مر جائیں گے نا، یعنی ملیا میٹ کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سے شعر یاد آئے، مبارک ہو زمانے کو وہ ہاتھا ملک سلیم ہے، مبارک ہو زمانے کو وہ ہاتھا ملک سلیم ہے، سراپا کرم بن کے رحمت العالمین آئے۔ جی ہاں، بہت اچھا یہ شعر تھا، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین بن کر آیا ہوں تو میں ان کو بدوا کیسے دے سکتا ہوں، بلکہ میں تو ان کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں۔
جب حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی بات سنی تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لوگوں کو معاف کرتے درگزر کرتے ان جیسا تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غریبوں کی مدد کرتے غریبوں کی مدد کرتے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے, مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور ان کی ضروریات کا خیال کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا مال غریبوں مسکینوں کے میں تقسیم کر دیا. اور ایک دفعہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے چادر بن کے لائی ہوں. تو اسی وقت ایک آدمی نے, آپ جو ضرورت مند آدمی تھا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر مانگ لی کہ مجھے دے دے جس کی ضرورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ جو چادر تھی جو انہوں کو اس عورت نے تحفے کے طور میں دی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اسے اس ضرورت مند کو دے دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بھی انسان کوئی چیز مانگتا, کوئی ضرورت مند کچھ بھی مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو منع نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہ چیز دے دیتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6000 درم آئے. پچھلے زمانے میں شاید درم ہوتے تھے نا, تو 6000 درم آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جتنی بھی محفل بیٹھی ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درم ان میں تقسیم کر دی. جو پیسے تھے, جیسے ہم بولتے ہیں نا پیسے, تو پچھلے زمانے میں درم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6000 درم پوری مجلس میں تقسیم کر دی. یعنی کہ اللہ کے جو ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے کبھی بھی جو بھی ضرورت مند ہو انہیں وہ چیز عطا کی ہے. ایمانداری ادا کرتے تھے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ایماندار تھے. ان کا جو اخلاق تھا بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا تھا. وہ سچ بولتے, ہمیشہ نیکی کا کام کرتے ہوتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں. جی. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے, ایک کافر نے اون کی اوجری لاگ کر ان کی کمر پہ رکھ گئی, مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف نہ کہی اور اس کو معاف کر دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اچھا کام کیا. ہم لوگ یہاں پہ اتنے کسی کو ہم سے لگ جائے تو ہم لوگ لڑائی کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان پر جب وہ نماز پڑھ رہے تھے, کافر نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹ کی اونجڑی لا کے ڈال دی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا اور زبان سے اف تک نہ کہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ اتنے اعلیٰ درجے کا تھا کہ اگر کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتے سمیت ہی مسلمان ہو جاتا. کہ اتنے زیادہ دشمن گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی پسند نہیں تھا. وہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے, لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اخلاق دیکھا تو وہ مسلمان ہو گئے. اسی بات میں اس نے شعر یاد ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہی, کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے, یہ جہاں چیز سے کیا لوئے قلم تیرے ہے. جی میں جی. آمنہ کے لال سے شمش و قمر شرما گئے. سبحان اللہ. آمنہ کے لال سے شمش و قمر شرما گئے, روشنی پھیلی فضا جومی محمد. ماشاء اللہ, نے بتایا نا کہ ایک پچھلی برسی فضا جومی محمد آ گئے. سبحان اللہ. جی جی. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی بہت بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. کہ تو تاریخ ڈھونڈے گی, صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈے گی تو ان جیسا کیا, ان جیسا تو سایہ تک نہ ہمیں ملے گا. ان جیسا کیا ہمیں تو ان جیسا سایہ بھی نہیں ملے گا. میں 2 لائن نعت کے پڑھنے چاہتی ہوں. تو پوچھا من پوجا, تو پوچھا من پوجا, تیرا گھر حق پر اور تیری
رب ادھر تیرا گھر خاک پر اور تیری رب ادھر تو کجا من کجا تو کجا من کجا. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ میرا. کس شان سے اللہ نے اتارے رحمات, کس شان سے اللہ نے اتارے رحمات, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا شعر تھا. سبحان اللہ. بہت زیادہ شکریہ کائنات. آپ نے اتنا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا پیارا شعر آپ نے پڑھا. جی شاعر. میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. جو حضور کو کوئی ڈھونڈنے نکلتے تھے, جو حضور کو کوئی ڈھونڈنے نکلتے تھے, پتہ بتاتی تھی خوشبو ادھر سے گزری. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا دشمن تھا, بہت زیادہ ظلم کرتا تھا مسلمانوں پر. تو ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام نے انہیں اس ظالم کو نا پکڑ لیا, رسی سے باندھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. جو ظالم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ نفرت کرتا تھا کہ وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا, وہ نیچے دیکھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اوپر دیکھو, میری طرف دیکھو, میری آنکھوں میں دیکھو. لیکن وہ اتنا زیادہ شرمندہ تھا کہ اس نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا تھا کہ وہ نظریں نہیں ملا پایا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا. کہا کسی کھانا پلاؤ, اسے کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ, اور اس کو بہت زیادہ پیسے دیے اور اس کو روانہ کر دیا. اس کو صحابہ کرام کو آدھے راستے تک چھوڑ کر وہ چل رہا ہے, وہ سوچ رہا ہے, حیران ہو رہا ہے, میں تو اتنا زیادہ نفرت کرتا تھا وسلم سے, میں مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا, مگر انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ سوچ رہا تھا اور ایک دم پیچھے مڑا اور بھاگا تیزی سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے گرا. بولا مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا رہا, میں مسلمانوں کا خون کا پیاسا ہو گیا. میں آپ کا اخلاق دیکھ کے کلمہ پڑھتا ہوں. پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا اور کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, یا اللہ آپ کے جو نبی ہیں, ہمارے نبی ہیں, ان کا اخلاق کیسا ہے, میں دیکھ کر مسلمان ہو گیا. جی کوتے عشق ہر پس کو بالا کر, کوتے عشق ہر پس کو بالا, در میں اسم محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. میں بھی ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں. جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب, جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب, کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب. یہ بہت اچھا شعر ہے. جی جس خواب میں ہو جائے نثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس خواب میں ہو جائے نثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی ہم کو بھی یہ نیند سلا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ صرف ہمارے لیے نہیں, رحمت العالمین بن کر آئے تھے, وہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آئے تھے, وہ بلکہ انسانوں سے آگے جانوروں پرندوں کے لیے بھی رحمت العالمین بن کر آئے. میں آپ کو واقعہ سنانا چاہتی ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ فرعون کو خواب آیا کہ ہمارے یہاں پہ ایک بچہ آئے گا جو تباہ کر دے گا. تو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ہمارے لیے نہیں, جانوروں کے لیے بھی رحمت العالمین بن کر آئے تھے. تو ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں سے بھی جانوروں سے بھی کتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام ایک دفعہ ایک سفر پہ جا رہے تھے اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا. تو جو صحابہ کرام تھے وہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے گئے اور وہ سے لکڑیاں لینے لگے تو دیکھا ایک درخت پہ پیارا سا گھونسلہ, اس میں اتنے پیارے کیوٹ چڑیا کے بچے ہیں, اور جیسے ہی دیکھا ان کا دل ان بچوں پہ آ گیا اور ان کے دل میں بس ایک یہی بات تھی کہ کیا میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور میں دے دوں.
انہوں نے چہرے پہ مسکراہٹ لیے، دل میں یہ خیال لیے، ہاتھوں میں چڑیا کے بچے لیے آپ سلم کی طرف چل رہے تھے کہ اوپر سے اڑتی چڑیا نے دیکھ لیا تو وہ آئی اور دیکھا کہ میرا گھونسلہ ہے پہ، اور دیکھا کہ وہ اللہ کے جو صحابی ہے وہ میرا گھونسلہ اور میرے بچے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا وہ بھاگتی گئی، اڑتی گئی اور اوپر اڑ کے بولنے لگی کہ میرے بچوں کو چھوڑ دو، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا کہا شیان؟ میرے بچوں کو چھوڑ دو، ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن صحابہ کرام اس وقت ان کو یہ بات معلوم نہ تھی اور نہیں پتا تھا کہ چڑیا ان کے پاس آ رہی ہے، وہ بس ان کے چہرے پہ ایک الگ سی مسکراہٹ تھی، ان کے دل میں ایک خیال تھا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے چڑیا کے بچے تحفے کے طور میں دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئیں گے۔ ان کے دل میں ایک جذبہ تھا، ان کے ہاتھ میں چڑیا کے بچے اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے تو چڑیا آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولا یا نبی، یا اللہ، دیکھیں یہ کتنے زیادہ پیارے بچے ہیں، چڑیا کے اتنے زیادہ پیارے بچے ہیں۔ میں نے جب لکڑیاں لینے لگا تو مجھے گھونسلہ دکھا اور اتنے پیارے بچے دکھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ کو اس کو تحفے کے طور میں دے دوں، تو میں آپ کے لیے تحفے کے طور میں لے آئی ہوں۔ سلم نے بچے دیکھے، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، صحابہ کرام کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھی کہ وہ وسلم کے لیے کس دل سے تحفہ لے کر آ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ اس وقت اپنی ماں سے جدا ہو گئے ہیں۔ کچھ چڑیا یہ جب یہ دیکھ رہی تھی وہ آ کے کندھے میں بیٹھ گئی اور کہہ رہی تھی کہ ایسی آزادی کا کیا فائدہ کہ ایک ماں اپنے بچے سے ہی بچھڑ جائے، میں غلامی میں رہوں گی مگر اپنے بچے کے ساتھ رہوں گی، اس کی دیکھ بھال کروں گی، اسے خطرے سے بچاؤں گی۔ تو آپ وسلم صرف ہمارے لیے تو رحمت العالمین نہیں بن کر آئے تھے نا، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، تو انہوں نے اس تڑپتے دل جو تھا، ماں کا جو تڑپتا دل تھا، اس کی بات سن لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تو یہ اپنی ماں سے جدا ہو گئے ہیں، کہ اتنے کیوٹ کس طرح ہو سکتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی انہیں بات سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ماں ہے، اس کا دل تڑپ رہا ہے کہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے ہیں کہ کم مجھے ان سے ملا دے، وہ رو رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے کہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے، اسے آزاد کر دے ورنہ مجھے بھی اپنے ساتھ غلام بنا دے، میرے بچوں کے ساتھ مجھے بھی قید کر دے۔ جب صحابہ کرام نے بات سنی تو ان کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں، وہ رونے لگے اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بس میرے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا، ایک ہی خیال ابھر رہا تھا کہ بس یہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے طور پہ دے دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اب جاؤ ان بچوں کو وہیں رکھ کر آ جاؤ جہاں سے آپ نے اٹھائے تھے۔ جب چڑیا نے بات سنی وہ خوشی سے جھوم اٹھی، کہا کہ مجھے پتا تھا اللہ کے نبی میری بات ضرور سنیں گے، میرے تڑپتے دل کی بات ضرور سنیں گے۔ وہ خوشی سے جھومی، فضا میں اڑنے لگی، نعت پڑھنے لگی، ذکر کرنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ کے بھیجنے لگی، خوش ہونے لگی، کہا یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے مجھے مل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کہا کہ ہم نے مجھے میرے بچوں سے ملا دیا ہے۔ جی میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی میں بھی کبھی ایک بار جا کے مدینہ دیکھوں، میں بھی کبھی ایک بار جا کے مدینہ دیکھوں، کالی کملی میں چھپا ہوا مدینہ دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ چاہتا ہوں کہ وہی جا کے رکھوں میں روزہ، چاہتا ہوں کہ وہی جا کے رکھوں میں روزہ، کیسے کٹتا ہے رمضان کا مہینہ دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ میں شعر سنا سکتی ہوں۔
ہر ایک حروف تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک حروف تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام حال و دل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سچ بات ہے کہ ہر ایک حروف صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے دل کا ہر ایک حروف السلام جانتے ہیں۔ جسے چڑیا کا آج وسلم نے دل کی بات سن لی، وہ چڑیا خوشی سے اڑ گئی کہ آج مجھے یقین تھا اللہ کے نبی میری بات ضرور سنیں گے۔ یعنی اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رحمت العالمین صرف ہمارے لیے نہیں آئے تھے، ہمارے لیے نہیں بنتے، پوری دنیا کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے۔ آج وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ گھر میں جانور پالتے ہیں یا کوئی پرندہ پالتے ہیں تو اس کا حق ادا کریں، اس کا حق ادا کریں، یعنی اس کو دانا پانی بھی دیں، چارہ بھی دیں۔ اگر بھیڑ بکری ہے اس کو تکلیف نہ ہو اور اس کے لیے اس کو چہل قدمی بھی کرنے دیجیے تھوڑا۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ یار جو رحمت العالمین ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، دنیا بھر کے لیے رحمت العالمین بن کر